بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم في الله أبو يحيى نسیم اللہ مسعود. عربی گرامر کی کتاب النحو الواضح الجزء الثانی، اور اس میں سے آج ہمارا سبق ضمیر مستتر سے متعلق. اس سے پہلے آپ ضمیر منفصل بھی پڑھ چکے ہیں، اس کی پوری تفصیل، پھر ضمیر متصل بھی پڑھ چکے ہیں. آج ضمیر مستتر کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں. ضمیر مستتر وہ ضمیر ہوتی ہے کہ جو فعل کے ساتھ جڑی ہوئی ہو، اس کے ساتھ متصل ہو، لیکن لفظ میں نہ آتی ہو. اس کی مثالیں ہیں الجمل برکا، اونٹ بیٹھ گیا. اونٹ کا جو بیٹھنا ہے اس کو بروک کہتے ہیں. تو برکا، اب یہ فعل ہے، فعل ماضی، اور اس میں ایک ضمیر ہے جو لفظ میں نہیں آتی لیکن حقیقت میں موجود ہے، وہ ہے ہوا. الحمامۃ غردت، تو غردت یہ فعل ماضی ہے کہ کبوتر جو ہے وہ چہچہائی. تو غردت فعل ماضی ہے اور اس میں ایک ضمیر ہے جس کو ضمیر مستتر کہتے ہیں، وہ راجع ہے حمامہ کی طرف، اور وہ ضمیر ہے ہیا. اريد ان تجتہد، میں چاہتا ہوں کہ آپ محنت کریں. تو تجتہد یہ فعل مضارع ہے اور اس میں ضمیر مستتر ہے انت. اننا نحب نجاحک، ہم پسند کرتے ہیں آپ کی کامیابی کو. تو نحب یہ فعل مضارع ہے اور اس میں جو ہے وہ نحن ضمیر مستتر ہے. الکلب ینبح، الکلب ینبح، کتا بونکتا ہے. تو الکلب ینبح، ینبح فعل مضارع ہے اور اس میں ضمیر مستتر ہے جو کہ ہوا ہے. البنت تحسن الطبخ، بچی اچھا پکاتی ہے. تو تحسن یہ فعل مضارع ہے اور اس میں ضمیر ہے جو راجع ہے بنت کی طرف، اور وہ ضمیر ہے ہیا. عظم الکبیرہ، بڑے کی تعظیم کرو. عظم الکبیرہ، تو عظم فعل امر ہے. تو فعل امر میں جو ظاہر بات ہے کہ ہمیشہ انتا ضمیر مستتر ہوتا ہے. عظم الکبیرہ، آپ تعظیم کرو بڑے کی. نظف حذاءک، اپنے جوتے کو صاف کرو. اب آپ ایک بات یہ سمجھ لیں کہ فعل ماضی میں جو ہے وہ ہمیشہ دو ضمیریں ہیں کہ جو مستتر ہوتی ہے، ایک ہوا اور ایک ہیا. اور فعل مضارع میں احرف مضارعہ کی وجہ سے بدلتے رہتے ہیں. فرض کریں اگر حرف مضارع حمزہ ہے تو پھر انا ضمیر مستتر ہوگا، اور اگر حرف مضارع جو ہے وہ تا ہے تو پھر انتا ضمیر مستتر ہوگا، اور اگر حرف مضارع جو ہے وہ یا ہے تو پھر ہوا ضمیر مستتر ہوگا، اور اگر حرف مضارع نون ہے، نون سے شروع ہوتا ہے فعل مضارع، تو وہاں پر نحن ضمیر مستتر ہوگا. اذا سألك سائل قائلا، جب کوئی سائل آپ سے پوچھے اس طرح سے کہتے ہوئے این الفاعل لكل فعل من الافعال، کہاں ہے فاعل ہر فعل کا ان افعال میں سے. برکا وغردت وینبح وتحسن واريد وتجتهد ونحب وعظم ونظف. فكيف تجيب، وہ آپ کیسے جواب دو گے. اذا تأملت قليلا، اگر آپ تھوڑا غور کر لیتے ہیں، استطاعت الاجابہ، تو آپ جواب دے سکیں گے. لأن في كل فعل من هذه الافعال ضميرا، اس لیے کہ ہر فعل میں ان افعال میں سے ایک ضمیر ہے، هو الفاعل، وہی اس کا فاعل ہے. ولكن هذا الضمير لا يظهر، لیکن یہ ضمیر ظاہر نہیں ہوتا. ولذلك سمي ضميرا مستترا، اس وجہ سے اس ضمیر کو ضمیر مستتر کہتے ہیں. مستتر کا مطلب ہے چھپا ہوا ضمیر. فإذا نظرت إلى الفعليين الماضيين إلى الفعلين الماضيين، جب آپ نے دیکھا دو فعل ماضیہ کی طرف جو کہ برکا ہے، برکا اور غردت ہے. رأيت أن الفاعل ضمير تقديره هو، آپ نے دیکھا کہ فاعل اس ضمیر ہے اور اس کی تقدیر ہے ہوا. يعود على الجمل، کہ جو جمل پر لوٹتا ہے. فی الفعل الاول، پہلے فعل میں. وتقديره هي، اور ہیا ضمیر ہے. يعود على الحمامة فی الفعل الثاني، دوسرے فعل میں وہ حمامی کی طرف راجع ہیں. ولا يخرج تقدیر الضمیر المستتر عن هذين في كل فعل ماض، ہر فعل ماضی میں ان دو ضمیروں سے تقدیر مستتر اس سے خروج نہیں کرتا. یعنی ضمیر مستتر مقدر ہو اور مستتر ہو تو وہ دو ہی ضمائر ہیں، ہوا اور ہیا، ہر فعل ماضی میں.
وإذا نظرت في الأفعال المضارعة التي في الأمثلة السابقة، اور جب آپ نے دیکھا افعال مضارعہ میں کہ جو گزشتہ مثالوں میں تھی، رأیت آپ نے دیکھا تقدیر الضمیر المستتر فی کل فعل کہ ضمیر مستتر کا تقدیر جو ہے وہ ہر فعل میں یختلف باختلاف حروف المضارعہ، وہ مختلف ہوتا ہے حروف مضارعہ کے اختلاف سے۔ فالفاعل المستتر فی المبدوء بالیاء، وہ فعل مضارع کی جو شروع ہوتا ہو یا سے، اس میں فاعل مستتر جو ہے اس کی تقدیر ہے ہوا، جیسے ینبح میں ہے تو ینبح ای ہوا۔ وہ فی المبدوء بتاء تانیث، اور جو فعل مضارع اس کی ابتدا ہوئی ہو تا تانیث سے، اس میں تقدیر ہے ہیا کا۔ وفی المبدوءۃ بالحمزہ تقدیرہ انا، اس فعل مضارع میں کہ جس میں جو حمزہ سے شروع ہوتا ہو، جیسے اکتب اقرأ ادرس، اس میں ضمیر مستتر انا ہوگی۔ وفی المبدوء بالنون تقدیرہ نحن، اور وہ فعل مضارع کی جو نون سے شروع ہوتا ہو، جیسے کہ نقرأ اور ندرس، نتعلم، نمشی، نذهب، نہرول، ٹھیک ہے، تو ان میں نقفز، ان میں جو ہے وہ نون ہوگا، نحن ہوگا شروع میں ضمیر مستتر۔ وفی المبدوء بتاء المخاطب تقدیرہ انت، وہ فعل مضارع کی جو تا مخاطب سے شروع ہوتا ہو، جیسے تکتب، تفعل، تو اس میں انت ضمیر مستتر ہوگا، یعنی انت تکتب۔ وإذا نظرت في افعال الامر مثل عظم ونظف، اور جب آپ نے دیکھا افعال امر میں جیسے کہ عظم ہے، نظف ہے، وجدت ان الفاعل ضمیر مستتر تقدیرہ انت دائما، اس میں آپ کو نظر آیا کہ ضمیر مستتر اس کی ہمیشہ تقدیر انت ہی ہوگی۔ الضمیر المستتر هو ضمیر اتصل بالفعل من غیر ان یظہر فی اللفظ، ضمیر مستتر وہ ضمیر ہے کہ جو فعل کے ساتھ متصل ہو بغیر اس کے کہ وہ لفظ میں ظاہر ہو، اور ضمیر مستتر فعل ماضی میں تقدیر ہوا او ہیا، اس کی تقدیر ہوا اور ہیا ہے۔ الضمیر المستتر فی المضارع یختلف تقدیرہ باختلاف حروف المضارعات، ضمیر مستتر مضارع میں اس کا تقدیر جو ہے مختلف ہوتا ہے حروف مضارعہ کے اختلاف سے، جیسے کہ آپ کے سامنے یہ بات تفصیل سے رکھی۔ الضمیر المستتر فی فعل الامر تقدیرہ انت دائما، ضمیر مستتر فعل امر میں اس کی تقدیر ہمیشہ انت ہی ہوگی۔ تمرینات: انت تکرمنی، انت تکرمنی، ما عدد الضمائر التي في هذه الجملہ، اس جملے میں ضمائر کی تعداد کتنی ہے، وما انواعها، اور اس کی قسمیں کون کون سی ہے، وما محالها من الاعراب، اور ان کا محل اعراب کون سے ہیں۔ انت تکرمنی، تو آپ نے بتا دینا ہے کہ اس میں جو ہے وہ 3 ضمائر یہاں پر استعمال ہوئے ہیں۔ قدر الضمائر المستترہ فی الجمل الآتیہ، ضمائر مستترہ کو آنے والے جملوں میں اس کو بیان کر دو، اس کی تقدیر کو بیان کر دو، یعنی کتنے ہیں۔ الشرطی یقبض علی اللص، الساعة دقت ثلاثا، انجز الوعد، احب النیل، نحن نرفع شأن مدرستنا، زینب تجید التطریز، تطریز کہتے ہیں کپڑوں کے سینے کے جو ڈیزائن ہوتے ہیں اس کو۔ حول الافعال الماضیہ فی الجمل الآتیہ، افعال ماضیہ کو آنے والے جملوں میں افعال مضارعہ کی طرف پھیر دو۔ وعین الفاعل فی کل جملۃ بعد التحویل، تحویل کے بعد فاعل کی تعین کر دو ہر جملے میں۔ سمعت النداء، ذهبنا الى المنزل، رتبت درجک، رتبت درجک عفوا۔ کون 5 جمل تشتمل كل واحدة منها على ضمیر مستتر، 5 جملے بناؤ کہ ہر ایک مشتمل ہو ضمیر مستتر پر، مع استیفاء جمیع الضمائر المستترہ، تمام جو ضمائر ہیں مستتر ان کو پورا کرتے ہوئے۔ اور یہ تمرین فی الاعراب ہے۔ احفظ الجمیل، یعنی جو اچھا کرتا ہے تو میں اس کو یاد رکھتا ہوں۔ احفظ فعل مضارع مرفوع بالضمہ، فاعل اس میں ضمیر مستتر ہے تقدیرہ انا، اور الجمیل مفعول به منصوب بالفتحہ۔ اعرب ما یاتی، جو مندرجہ ذیل جملے ہیں ان کی ترکیب تم کرو۔ تعود الصدق، ابجل المدرسین، نغیث الملہوف۔ اجابات التمرین، ٹھیک ہے، تو پہلا جملہ تھا انت تکرمنی کہ اس میں کتنی ضمائر ہیں، تو انت، انتی، انت اور انت ضمیر، اور پھر یا متکلم کی 3 ضمائر تھی، اور اس کی نوع اور محل اعراب یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہیں، یہ سارے تمرینات یہاں پر موجود ہیں۔